بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال یہ آیا ہے کہ وریشہ نام رکھنا کیسا ہے، بچی کا نام وریشہ رکھنا کیسا ہے۔ وریشہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وریشہ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ وریشہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی گرامر کے اندر یہ وریشہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ وریشہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو اب یہ لفظ جو ہے نا یہ وہاں سے لیا گیا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری بردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ تو اب اس میں جو وریشہ ہے واو یہ بمعنی اور کے ہے، واو کا مطلب ہے اور یہ ایک دوسرا کلمہ ہے، الگ کلمہ ہے، اور آگے ہے ریشہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زیب و زینت، زیب و زینت، تو یہ الگ لفظ ہے۔ اب یہ دونوں کلمات کو ملا کر وریشہ بنتا ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا رکھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی اب ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے نام رکھا ہے اپنی بیٹی کا نام یمنا، اور قرآن سے دیکھ کر رکھا ہے، قرآن سے دیکھ کر نام رکھا ہے میں نے یمنا۔ اب میں نے کہا جی بھائی کیا، کہاں سے دیکھا، ذرا بتائیے گا۔ اس نے کہا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ قیامہ کی تقریباً آخری آیات میں سے ہے، تو آپ اس کو خود ایک دفعہ چیک کریں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اس لفظ کا بہت ہی گندا غلیظ مطلب ہے، مطلب کہ ہم غلیظ تو نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک کا مطلب ہے، لیکن نام رکھنے کے لیے اب میں بتا دیتا ہوں کہ جی کیا انسان الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کہ کیا انسان منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے، تو یہ منی سے نکلا ہوا ہے یمنا وہاں پر۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جی یہ لفظ کتنا جو ہے نا وہ رکھنا نامناسب ہے۔ تو ہاں، ویسے اگر یمنا نام رکھتے جس کا مطلب داہنی خاتون، ٹھیک ہے، ایمن دایاں اور یمنا جو ہے نا وہ داہنی، لیکن قرآن پاک سے اس نے کہا کہ میں نے دیکھ کر نکالا ہے، اور یمنا لفظ یہ کتنا جو ہے نا وہ علماء کرام سے پوچھے کہ یہ لفظ اس کا یہ یہاں پر معنی کس طرح کا ہے، اور اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے دیکھ کر معنی نکال رہے ہیں، تو بھائی قرآن پاک کے اندر تو لفظ خنزیر بھی ہے، تو اپنے بچوں کا نام خنزیر رکھیں گے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ ابلیس بھی ہے، تو کیا ابلیس نام رکھیں گے؟ شیطان ہے تو نام شیطان بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس کے لیے آپ کو علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، ان سے نام پوچھنا پڑے گا، اور چاہیے تو یہ کہ جو صحابیات کے نام ہے، صحابہ کرام کے نام ہے، بزرگان دین کے نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے، ان کے ناموں پر نام رکھا جائے، اور صحابیات کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر نام رکھنے کی ہم جو ہے نا وہ زیادہ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کی جو صفات ہیں وہ منتقل ہوں، ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کی صفات ہوں، اور یہ تبھی ہوں گی کہ جب ہم ان کے ناموں کو زندہ کریں گے۔ اب نام ہمارے سامنے جتنے بھی نام عام طور پر چل رہے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، معاویہ ہے، اسی طریقے سے حسن ہے، حسین ہے، اور اسی طریقے سے اس طرح ہم نام رکھتے ہیں صحابہ کے ناموں سے، بلال نام رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو ہے وہ صحابہ اکرام، زیادہ سے زیادہ کتنے صحابہ کے نام آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں؟ 100، زیادہ سے زیادہ 150 ہوں گے، اور 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں۔ اب کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کے نام جو ہے نا وہ غیر مشہور ہیں؟ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لڑکیوں کے نام بھی ہے، 20 جنتی لڑکیوں کے نام سے آپ ویڈیو ہے، آپ چینل پر سرچ کریں گے، وہاں پر لڑکیوں کے نام موجود ہیں۔ اسی طریقے سے 100 لڑکوں کے، جنتی لڑکوں کے ناموں کے جو ہے نا ہم نے ویڈیو بنا دی ہوئی ہے، تو بھی ان قریب آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو بہرحال یہ وریشہ جو نام ہے یہ رکھنا درست نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اگر آپ کوئی بھی نام نکالیں تو اس کو علماء کرام سے پوچھ کر رکھیں، قرآن پاک سے ہر لفظ نام رکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ لفظ وروش سے جو ہے نا یہ صفت کا صیغہ ہے، وریشہ صفت مشبہ، تو یہ بھی جو ہے نا غلط ہے۔
وروش سے صفت مشبہ فعیل کے وزن پر استعمال عربی نہیں کرتے، اور وروش اور ورش کے معنی بھی ایسے ہیں جو کہ نام رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی صرف ریش نام رکھ لے، ریش نام رکھ لے تو پھر اس کے معنی ہے داڑھی، تو یہ بھی نام رکھنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ کوئی بہتر یہ ہے کہ جی وریشہ کی جگہ کوئی اور نام رکھ لے تو زیادہ مناسب ہے۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔